بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ دعوت کی شان و عظمت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مدد کیا، وعدہ فرمایا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور دین کی مدد کی ایک شاندار بہترین صورت اللہ کے دین کی دعوت کا دینا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ 7 پڑھی گئی۔ اب ہم سورہ الحج کی آیت شریفہ نمبر 40 پڑھے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی یقیناً بڑی قوت والے اور سب پر غلبے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے، رب کے ہر بیان میں حکمت ہے۔ یہاں پہلے وعدہ فرمایا کہ جو دین کی مدد کرے گا، 4 کام کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور یقیناً مدد فرمائیں گے، اور آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا یقیناً اللہ تعالی بڑی قوت والے سب پر غالب ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد یہ فرمانا بڑی ہی وعدہ کی پختگی کو واضح کرتی ہے۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ پورا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں، کہتے جی نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن ان سے طاقتور ان کی بات کو مکمل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کون ہے؟ بہت قوت والے، اور جو کرنا چاہیں اس کی راہ میں کائنات میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا کہ وہ سب پر غالب ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں۔ توجہ فرمائیے، صفحہ 78 درمیان میں اللہ تعالی نے اس فرمان کے ساتھ ان تمام شکوک و شبہات اور احتمالات کی بے کنی فرما دی جو وعدہ الہی کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹوں کے متعلق ذہنوں میں پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ تو چاہتے تھے معاذ اللہ، لیکن وہاں لیکن والی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے قوی اور سب پر غالب ہیں تو ان کے وعدے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی اپنی مراد پوری کرنے پر قوی ہیں، اور ان کی مراد میں سے یہ بھی ہے کہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ عزیز، کوئی ان کے ارادے کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رکاوٹ بن سکتا۔ آیت کریمہ کے حوالے سے ہم 4 باتیں یہاں تک اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں بات، دنیا نے
اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ سلف صالحین نے رب ذوالجلال کے دین کی مدد کی تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز اور سربلند کیا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا۔ اور آج کیا کیفیت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہم نہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے اور ان کو بھی ہدایت دے کہ اگر جینا ہے تو پھر ان کے ساتھ چل کے رہو، یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو، یہاں تک کہ دشمن تو تبھی راضی ہوں گے جب اپنے دین سے نکل کر ان کی رائے کو قبول کرو۔ یہ عزت کی راہ نہیں، یہ ذلت کی راہ ہے۔ عزت کی راہ وہ ہے جو ہمارے سلف صالحین نے اختیار کی، دین پر مضبوط رہے، دین کی دعوت دی تو اللہ نے انہیں بلند و بالا کر دیا۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کی تکمیل فرمائی۔ مہاجرین اور انصار کو عرب کے سرداروں، عجم کہتے ہیں غیر عربی لوگوں کو، عجم کے کسرا کہتے ہیں، لقب تھا ایران کے بادشاہوں کا۔ روم کے رومیوں کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر۔ رومیوں کے کیسروں پر غالب فرمایا، کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اور سب کی زمینوں اور گھروں کا کنہیں مالک بنایا؟ مسلمانوں کا۔ وہ دین چھوڑ کے بنے، دین کی دعوت چھوڑ کے بنے یا دین کو مضبوطی سے تھام کر اور دین کی دعوت دے کر بنے۔ اور اگر آج مسلمانان عالم اپنے رب کریم کے دین کی مدد کریں گے تو وہ ضرور ان کی نصرت و تائید فرمائیں گے، انہیں دنیا میں غلبہ و اقتدار عطا فرمائیں گے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کریں گے۔ اے مولا رحمان الرحیم، امت کو اپنے دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، امت کو اپنے دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے اور امت کو اس ذلت اور رسوائی سے نجات دیجیے جو مشرق و مغرب میں اس پر مسلط ہو چکی ہے۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ دین کی دعوت دینے کی ایک اور برکت اللہ تعالی اور مخلوق کا معلم پر، اللہ تعالی اور مخلوق کا خیر کی بات کی تعلیم دینے والے پر درود۔ معلم خیر جو خیر کی تعلیم دے، اللہ تعالی اور مخلوق کا معلم خیر پر درود۔ دعوت اللہ جل جلالہ کی شان و عظمت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ مالک الملک، ان کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر۔ اس بات کی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔
احدہما عابد والآخر عالم، ان دونوں میں سے ایک عبادت گزار ہے اور دوسرا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جو عالم ہے اس کی شان عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح کہ میری حیثیت تم میں سے ادنا حیثیت والے پر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام مسلمان میں کتنا فرق ہے؟ تو فرمایا اسی طرح عالم اور عبادت کرنے والے میں فرق ہے۔ کون اونچا ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہماری اولادوں کو کنبوں کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور ان کے فرشتے، واہل السماوات، اور آسمانوں والے، والارضین، اور زمینوں والے، حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹی، فی جوہرہا، اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، لا یصلون، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ علی معلم الناس الخیر، اس پر جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے۔ اسی حدیث کے بامحاورہ ترجمے سے انشاءاللہ الرحمن کل کی گفتگو کا آغاز کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔